جہاں اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید والدین کے حقوق کو بیان کیا، اگر اس کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے تو جہاں والدین کے حقوق ہیں وہ اولاد کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ والدین کی یہاں یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو کما کر کھلائیں، ان کی تربیت کا خیال کریں، ان کے کھانے پینے کا خیال کریں۔ وہاں والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو دنیا کے ساتھ ساتھ دین بھی سکھائیں۔ لیکن آج کل اس معاملے میں والدین بہت سست ہیں، اپنی اولاد کو کاروبار سکھاتے ہیں، تجارت سکھاتے ہیں، دنیا سکھاتے ہیں، دنیا کے علوم پڑھاتے ہیں، لیکن دین نہیں سکھاتے، دین کی بات نہیں بتاتے، اخلاق نہیں سکھاتے، اچھی تربیت نہیں کرتے۔ تو جو والدین اپنی اولاد کی اچھی تربیت نہیں کرتے تو کل قیامت کے دن ان سے پوچھ ہوگی، ان کو پکڑا جائے گا۔ اولاد اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اور اگر انسان نعمت کی قدر نہ کرے تو اللہ نعمت کو چھین لیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کریں، اولاد کی دینی تربیت میں ان کی نماز پر توجہ، اپنی اولاد کو نماز پڑھنے کے لیے تیار کریں، ان کو بچپن سے ایسی تربیت دی جائے، اس طرح ان کی تربیت کی جائے کہ وہ اولاد بڑی ہو کر نماز پڑھنے والی بنے، دین پر چلنے والی بنے۔ اگر ہم نے اولاد کو دین نہ سکھایا تو کل قیامت کے دن یہ اولاد ہمارا گریبان پکڑے گی اور اللہ سے کہے گی کہ یا اللہ، یہ میرے والدین ہیں، انہوں نے مجھے نماز نہیں سکھائی، قرآن نہیں سکھایا، نبی کا فرمان نہیں سکھایا، ہاں یہ بتایا ہے کہ بیٹا یہ علوم پڑھو، فلاں ڈگری کرو، فلاں محکمے میں افیسر ہو۔ اور آج کل جو حالات ہیں وہ میرے اور آپ کے ساتھ، اللہ ماشاء اللہ کوئی ادارہ ایسا ہوگا، اول تو امید نہیں کی جا سکتی، خصوصاً پاکستان میں جہاں رشوت، جھوٹ، چوری نہ چلتی، ہر جگہ رشوت، سرکاری افسران تنخواہوں کے باوجود رشوت۔ بتاؤ یہ اپنے بچوں کو حلال کھلا رہے ہیں یا حرام کھلا رہے ہیں؟ اور حرام کے لقمے سے بننے والی اولاد کبھی بھی ماں باپ کی فرما بردار نہیں کر سکتی۔ یہ بات یاد رکھیں، حرام کے لقمے سے بننے والا جسم اور بدن کبھی بھی والدین کے لیے سکون کا سبب نہیں بن سکتا۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہماری زندگی میں سکون آئے تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں اور اپنی اولاد کو مبارک زندگی سکھائیں، اپنی اولاد کو بنائیں۔ ہمارے نبی کے اخلاق ایسے تھے، ہمارے نبی کا چلنا پھرنا ایسا تھا، لوگوں کے ساتھ معاملات کرنا ایسا تھا۔ کیا کمال واقعات ملتے ہیں اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کہ ایک آدمی نے حضور سے کہا یا رسول اللہ آپ یہاں کھڑے ہوئیے، میں آپ کے لیے فلاں چیز لے کر کے آتا ہوں۔ تو حضور وہاں کھڑے رہے اور وہ آدمی گیا اور بھول گیا کافی دیر، بلکہ یہاں تک اپنے کہ رات بھی گزر گئی، دن بھی گزر گیا۔ اگلے دن جب وہ واپس آیا تو حضور وہیں کھڑے۔ یہ میرے نبی کے پیارے اخلاق، اس کو ڈانٹا نہیں، کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ صبر کیا، صبر۔ آج ہمارے اندر صبر، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی اچھی تربیت، اولاد کما کر کے لا رہی ہے، یہ نہ دیکھیں گے یہ پیسے دے رہی ہے، مجھے بیٹا کہاں سے لائے، کیسے کمایا، حلال طریقے سے کمایا، حرام طریقے سے، ان سے پوچھیں، پھر ان پیسوں کو استعمال کریں، اور ان سے پوچھیں بیٹا نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، ان سے پوچھیں۔ آج کل ایک بہت ہی بڑا مسئلہ جو ہمارے معاشرے میں ہے کہ والدین اپنی اولاد کو یہ نہیں سکھاتے کہ بیٹا تیرے ہمارے ساتھ کیا معاملات ہیں، فلاں رشتہ دار کے ساتھ تیرا کیا معاملہ ہے، اس کے ساتھ تمہیں کیسے پیش آنا ہے، بیوی کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، اپنے چچا کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، نہیں سکھاتے۔
اور پھر کیا ہوتا ہے گھروں میں لڑائیاں جھگڑے فساد.